بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، اہل حدیث یوتھ فورس کی نوجوان قیادت، محترم فیصل افضل شیخ صاحب، پنجاب سے کراچی میں تشریف لانے والے تمام علماء، خطباء، کراچی کے ناظم کی حیثیت سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ رب العالمین ان تمام علماء کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث خیر بنائے اور جلسے کے مقاصد کی تکمیل کا سبب بنائے. اور اللہ رب العالمین آپ کا آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا، خاموشی سے پروگرام کو سننا اور اسے رونق بخشنا اللہ رب العالمین اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے. ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے آج ہم آپ کے علاقے ملیر 15 میں جامعہ ملیہ روڈ پر 14 دسمبر رات کے وقت ہم جمع ہیں. اللہ کرے ختم نبوت کے حوالے سے اس کانفرنس کا انعقاد ہی ہماری نجات کا باعث بن جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد انہیں لینے آئے
اور پوچھتے پوچھاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جتنے چاہیں پیسے لے لیں، ہمارے بیٹے کو آپ آزاد کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا، زید یہ تمہارے والد ہیں جو تمہیں لینے آئے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ ان کے والد سے کہا، اگر آپ انہیں لے جانا چاہتے ہیں ان سے پوچھ لیں، اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیتا ہوں، آپ لے جائیں۔ اور یہ انتہائی تعجب کی بات تھی باپ کے لیے، جب باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں لینے آیا ہوں، تمہاری امی بھی بہت پریشان ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اس بات نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا خوش کیا، آپ بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور زید کا ہاتھ پکڑ کر پبلک کے سامنے کہا، آج سے زید میرا بیٹا ہے، گویا جسے آپ لے پالک بھی کہتے ہیں یا منہ بولا بیٹا بھی کہتے ہیں، آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ عرب میں یہ ایک رواج تھا کہ جب کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو اس پر انہی احکامات کا اطلاق ہوتا تھا جو حقیقی بیٹے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ حضرت زید سے کر دیا اور زید سے شادی ہو گئی، لیکن نبھا نہیں ہوا، اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ زید کو آپ بیٹا کہہ چکے ہیں، جب زید بیٹا ہے تو لازماً زینب آپ کی بہو ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیج کر آپ کو بتلا دیا قرآن مجید کی آیات کے ذریعے کہ زینب آپ کی بیوی بننے والی ہے، حالانکہ وہ آپ کی بہو ہے، آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے کہ ایک تو یہاں ایک ایسا طوفان بدتمیزی کھڑا ہے پہلے سے، اور میں جب زینب کو اپنی بیوی بناؤں گا تو یہ لوگ تو مجھ سے جینے کا حق ہی شاید چھین لے، بات بات پہ تانے ماریں گے کہ پہلے کیا، اور خواتین یہاں کم ہیں کہ اگر ضرور کرنی تھی تو بہو سے شادی کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بتا دیا، اب آپ بھی دل میں آپ نے سوچ لیا، جسے قرآن نے کہا تخفی فی نفسک، آپ اپنے دل میں کچھ چھپاتے تھے لیکن اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر اللہ کے رسول قرآن میں سے کبھی بھی کچھ چھپاتے تو اس آیت کو چھپاتے۔ آپ نے جب اس آیت کو بھی نہیں چھپایا تو اس کا مطلب یہ ہے آپ نے کبھی قرآن میں سے کچھ نہیں چھپایا۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک جرح اور تعدیل کے انداز میں اس مسئلے کو واضح کیا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے دنیا والو، میرے پیغمبر پر لنگشت برداری کرنے والو، میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے والد نہیں، کسی کے باپ نہیں۔ جب آپ تم میں سے کسی کے باپ نہیں تو اس طرح سے کوئی عورت آپ کی بہو کیسے بن سکتی ہے؟ جب آپ کسی کے والد نہیں تو کوئی آپ کی بہو بھی نہیں۔
لہذا تمہارا پہلا اعتراض ہی غلط ہے کہ زید آپ کا بیٹا ہے، منہ بولنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا۔ اس طرح دنیا میں راہ چلتے کتنے لوگ ایسے ہیں، راہ چلتے کسی بھی خاتون سے کہہ دیتے ہیں بہن ذرا راستہ دیجئے، بیٹا ذرا پانی دیجئے، کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں، کسی کو بھائی کہہ دیتے ہیں، اس سے رشتے قائم نہیں ہوتے۔ پہلی بات یہ واضح فرما دی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے والد نہیں۔ دوسری بات اعتراض اٹھا، چلو مان لیا کہ اللہ کے رسول زید کے حقیقی والد نہیں اور حضرت زینب بھی آپ کی حقیقی بہو نہیں، مان لیا، لیکن کیا یہ نکاح کرنا لازمی اور ضروری تھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک طوفان کھڑا کیا جائے، پورے معاشرے میں ایک طوفان کھڑا کیا جائے؟ اللہ نے جواب دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، یہ اس لیے ضروری تھا، دور جاہلیت سے یہ ایک بیکار رسم چلی آ رہی ہے، آپ چونکہ اللہ کے رسول ہیں یہ اس لیے ضروری تھا تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو جائے۔ تیسرا اعتراض کھڑا ہوا، ارے مان لیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ غلط رسومات ہیں جن کو ختم کرنا ضروری تھا، تو کیا ساری رسمیں ختم کرنے کا ٹھیکہ اسی رسول کو ملا ہے؟ آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، جتنی غلط کاموں کی اصلاح کر سکے انہوں نے اصلاح کی، جو باقی بچ گئے ان کے بعد آنے والے پیغمبر نے ان کی اصلاح فرما دی۔ جتنی ساری کی ساری رسمیں ہیں آخر اس پیغمبر سے کیوں ٹھیک کروائی جا رہی ہے؟ اللہ نے جواب دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اس لیے ضروری ہے، یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، جتنی رسمیں اس پیغمبر کے دور میں ختم ہو جائیں گی قیامت تک ختم ہو جائیں گی، اور جتنی باقی رہ جائیں گی قیامت تک رہ جائیں گی، اس لیے کہ ہم نے آپ کے بعد رسالت اور نبوت کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری اللہ کے حبیب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے بعد یہ ذمہ داری رسمیں ختم کرنے کی، تبلیغ کی، دعوت کی، اسلام کے پرچار کی، صحیح عقائد کے پرچار کی ساری ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی ہے، یہ اصلاح فرمائیں گے۔ علماء اس ممبر کے وارث ہیں جو اللہ کا نبی دنیا میں اپنا ممبر چھوڑ کے گیا ہے، اور اسی مشن پر تمام خلفائے راشدین اسی مشن پر قائم رہے، اسی مشن کے پرچار پہ رہے، اسی مشن کو آگے بڑھاتے اور پھیلاتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ تشریف لاتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آپ میدان عرفات میں کھڑے ہیں، مسلمانوں پر گویا دو عیدیں جمع ہو چکی ہیں۔ جمعہ کو بھی اللہ کے حبیب نے ایک دوسرے فرمان میں عید کا دن قرار دیا، اور جو عرفات کے دن اللہ رب العالمین جس دن دنیا کو عرفات کے میدان میں جو بندہ بھی صدق کے دل سے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان بندوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس میدان میں جس میں اللہ کی بخشش کا سمندر
ٹھاٹھے مارتا ہے، اللہ کی بخشش کی بارش بے پایاں ہوتی ہے، اور سارے کے سارے حاجی اس بارش سے نہا کر اپنے گناہوں کو دھلوا کر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس جبریل آئے اور آ کر کے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ نے ایک آیت آپ کی طرف نازل فرمائی ہے، وہ سن لیجئے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے اپنا وہ دین جو آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، جس کتاب کا اسلام کی دین کی جس کتاب کا ابتدائیہ، جس کتاب کا حرف آغاز، جس کتاب کا حرف اول، جس کتاب کا مقدمہ میں نے آدم کے نام سے لکھا تھا، اس کتاب کو مکمل کرنے کے بعد اس کے ٹائٹل پر لکھ دیا الیوم اکملت لکم واتممت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے آج تم پر اپنا دین مکمل کر دیا۔ ارے دین اگر مکمل ہو گیا، اللہ رب العالمین نے پھر آپ کے بعد اسی لیے کسی پیغمبر کی ضرورت محسوس نہیں کی، آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا۔ آپ نے اس حکم کی بھی کئی توضیحات فرما کر آپ نے اس حکم کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا، ایک شخص نے مثال دے کر فرمایا، ایک شخص نے محل بنایا، عمارت بنائی، ہر اینٹ اپنی اپنی جگہ پر صحیح لگا دی، محل تیار ہو گیا، چھت ڈل گئی، ہر چیز اپنی اپنی جگہ فٹ ہو گئی۔ دیکھنے والے آتے ہیں، مکان میں داخل ہوتے ہیں، اوپر نگاہ ڈالتے ہیں، ایک جگہ ایک لبنہ کی ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے باقی تو ساری کی ساری عمارت مکمل ہے، اگر یہاں اینٹ لگ جاتی تو بالکل مکمل ہو جاتی، یہاں ایک اینٹ خالی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ ایک اینٹ میں ہوں، میرے آنے سے رسالت اور نبوت کی وہ عمارت، وہ شاہکار محل، میرے آنے سے رب العالمین نے اسے مکمل کر دیا۔ اب ایک اینٹ کی بھی جگہ وہاں باقی نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری مسجد، یہ مسجد نبوی، میری مسجد فرمایا آخری مسجد ہے، میری مسجد آخری مسجد ہے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وہ مسجد پہلی مسجد تھی اسلام کے دور میں، یا چند دن پہلے اس سے اور مان لی جائے، قباء میں، بستی جواسہ میں آپ نے جہاں قیام کیا وہاں بھی آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، اس کو دیکھا جائے تو یہ دوسری مسجد ہے، ورنہ یہ پہلی مسجد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری مسجد آخری مسجد ہے۔ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اسے آخری مسجد کیوں کہا؟ آپ نے اس لیے فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد اللہ نے کسی پیغمبر کے ہاتھ سے رکھوائی، اس اعتبار سے یہ آخری مسجد ہے، جس کی بنیاد، جس کا سنگ بنیاد کسی پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے رکھا ہے۔ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، میرے بعد نہ کوئی ایسی مسجد بنے گی جس کی بنیاد پیغمبر رکھے، اس اعتبار سے یہ آخری مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حوالوں سے اس بات کو پھیلایا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، ایک موقع پر آپ نے فرمایا ایک خاتون آئی، وہ مسئلہ پوچھنے لگی اور آپ کسی جلدی میں تھے، آپ نے اسے کہا کہ میں ابھی کام سے جا رہا ہوں، تو
پھر آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں پھر آؤں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کس سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا پھر ابو بکر سے پوچھنا۔ آپ نے یہاں یہ بھی اشارہ دیا کہ میرا جانا ممکن ہے، دوسرا یہ بھی اشارہ دیا کہ میرے بعد یہ مسند، یہ منبر، یہ مسجد اور فتویٰ بتانے کا یہ استحقاق میرے بعد ابو بکر کو حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ بھی واضح طور پر فرمایا، تو گویا آپ نے کئی اشاروں اور کنایوں سے دنیا پر یہ بات واضح فرمائی، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا وَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا عالم ارواح میں دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا کے معرض وجود میں آنے سے پہلے، دنیا میں اس آب و گل سے پہلے، لہلہاتے سبزے سے پہلے، سورج کے چمکنے اور دمکنے سے پہلے، عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ گویا آپ نے اللہ نے رسالت کانفرنس کا انعقاد کیا، سارے انبیاء جمع ہیں، سارے انبیاء میں اللہ رب العالمین نے ایک اعلان فرمایا۔ وہ اعلان کیا تھا؟ اس اعلان سے بھی آپ کا آخری نبی ہونا، تمام انبیاء پر آپ کا افضل ہونا، تمام پر آپ کو فضیلت کا حاصل ہونا، وہ چیز بھی اللہ رب العالمین اس آیت میں واضح فرماتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے تمام سے عہد و پیمان لیا، جتنے بھی انبیاء موجود تھے سب سے رب العالمین جو قیامت تک آنے والے سب کی روحوں کو جمع کر کے رب العالمین نے ان سے سوال کیا، جیسے مجھ سے پہلے حضرت آپ سے ہاتھ کھڑا کروا کے آپ سے اقرار کروا رہے تھے، بولو آپ اسے تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے سامنے اپنی قرارداد پیش کی، تم دنیا میں آؤ گے، میں تمہارے سروں پر بھی رسالت اور نبوت کا تاج سجاؤں گا، میں تمہیں رسول بناؤں گا، میں تمہیں نبی بناؤں گا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرے گا۔ اس وقت تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بے ضرور اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ وہ آخری تاجدار تمہاری زندگی میں اگر آ گیا، تمہاری زندگی میں آنے کے بعد تمہارا فریضہ یہ ہوگا، تورات بند ہو جائے گی، انجیل بند ہو جائے گی، زبور بند ہو جائے گی، سارے صحائف بند ہو جائیں گے، تم اس پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس پیغمبر کی تائید اور نصرت بھی کرو گے، اس کی شریعت کا پرچار بھی کرو گے۔ اللہ نے قرارداد پیش کرنے کو کافی نہیں سمجھا، بلکہ ان سے یہ پوچھا
کیا تم اقررتم اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے یک زباں ہو کر کے کہا الہ العالمین کیوں نہیں، ہم اسے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے کہا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہو جاتا ہوں۔ اللہ بھی آپ کے ساتھ گواہ بن گیا۔ یہ بات طے ہو گئی محمد عربی کے آنے کے بعد پھر کسی کی نبوت کا سکہ نہیں چلے گا۔ ارے جب اللہ کے سچے اور اصلی پیغمبروں کے سکے آمنہ کے لال کے آنے کے بعد نہیں چل سکتے تو قادیان کی بدبودار شخصیت کا سکہ کیسے چلے گا؟ اور جب تک اہل حدیث کا بچہ زندہ ہے انشاءاللہ قادیانی یہاں پاکستان میں نہیں پنپ سکتے، پنپ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت میں مزید استقامت عطا فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگوں نے ہمیں عزت دی، اللہ رب العالمین آپ کو عزتوں سے نوازے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات قرآن میں اللہ نے کہی بالکل اس کی تائید کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے اس آیت کو واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حجا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، میرے آنے کے بعد وہ زندہ ہوتے اور وہ بھی جنت میں جانے کی خواہش کرتے، ما وسعہ الا اتباعی، انہیں جنت میں جانے کے لیے میری سنت کی پیروی کے سوا کوئی در نظر نہ آتا، میری سنت کی پیروی کر کے ہی جنت میں جا سکتے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے ایک اور حوالے سے اپنے آخری نبی ہونے کو، ختم المرسلین ہونے کو ایک اور حوالے سے آپ نے واضح فرمایا ان لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی، اللہ نے میرے 5 نام رکھے ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں تعریف کیا گیا، میں احمد بھی ہوں، جس کی زبان پر اللہ کی تعریفیں حمد و ثنا جاری ہوتی ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے کرتے تھکتا نہیں۔ وَأَنَا الْمَاحِي، اور فرمایا میرا نام ماہی بھی ہے، مٹانے والا۔ الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اللہ نے میرے ذریعے کفر اور شرک کو مٹایا۔ اللہ نے میرا نام ماہی رکھا، کفر اور شرک کو مٹانے والا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اللہ نے میرا نام حاشر، اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا رکھا۔ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے کھمبیوں کی طرح نکلیں گے، میں ان کے آگے آگے ہوں گا، لوگ میرے قدموں کے نشان پر یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے قدموں کے نشان پر ساری کی ساری مخلوق کو چلائے گا، میرے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اے دنیا والو، اس وقت بھی تو آپ کے پیچھے آؤ گے، ابھی سے کیوں نہیں آتے؟ ابھی سے آپ کے پیچھے آنے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، ہماری یہی دعوت ہے کہ آمنہ کے لال جیسا اللہ نے دوسرا پیدا ہی نہیں کیا، اس لیے وہ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ آپ کو لیڈر، آپ کو قائد، آپ کو امیر، آپ کو رسول، آپ کو قائد اعظم، آپ کو مان کر آپ کے اسوے پر چلا جائے اور آپ کے پیچھے چلا جائے۔ اور ایک فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اللہ نے میرا نام عاقب رکھا ہے،
سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ الذی لیس بعدہ نبیٌ، میرا نام عاقب ہے، یہ پانچواں نام ہے کہ جس کے بعد فرمایا لیس بعدہ نبیٌ، جس کے بعد اللہ نے رسالت اور نبوت کے دروازے ہی بند کر دیے۔ میں آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ ہر پیغمبر کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا جملہ کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ میں اللہ کے رسول کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہوں، تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو آخری رسول مانیں، آخری رسول ہر اعتبار سے۔ آپ کو جو اللہ نے منصب اور مرتبہ دیا ہے وہ بھی آخری ہے، اس مرتبے کو اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی اور کے لیے رکھا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب رسالت اور نبوت کو دینا چاہا، اس آخری منصب کو، تو اللہ نے اپنے بندوں میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا، لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ اللہ کا قریبی دل اللہ رب العالمین نے میرا پایا اور مجھے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے میرے ساتھیوں کے لیے کہ آپ کو ساتھی کون سے دیے جائے، میرے ساتھیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دوبارہ دوسری نظر ڈالی اپنی مخلوق میں، ان کے دلوں کو دیکھا تو فرمایا میرے جو اصحاب ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں کو میرے ساتھ کے لیے اللہ نے چن لیا۔ یہ چناؤ اللہ کے ہاں ہوئے ہیں، یہ الیکشن سے ووٹوں سے نہیں آئے کہ آپ اسمبلی میں قانون پاس کریں گے کہ ہاں اب قادیانی بھی ہمارے بھائی ہیں تو بھائی ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ انشاءاللہ مسلمان ایسا ہونے دیں گے۔ یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے، ایسا نظریہ ہے کہ جس نظریے پر نہ بریلویوں کا اختلاف ہے، نہ دیوبندیوں کا اختلاف ہے، نہ اہل حدیث کا اختلاف ہے۔ ہم سارے کے سارے حرمت رسول پر ایک ہی پیج پر ہیں، اور تمام علماء کو اس مسئلے میں حرمت رسول پر، ختم نبوت پر ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے۔ یہ کسی کا انفرادی یا ذاتی یا تنظیمی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ اللہ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث کراچی۔